اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ رب العالمین کے فضل و کرم اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے آج یوم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ہم سب اللہ تبارک و تعالی کے دربار کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ رب العزت سے دعا ہے رب العزت ہماری حاضری اور ان عظیم ہستیوں کی نسبت والی محفل کے صدقے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ ولایت کے بادشاہ ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ آپ شوہر ہیں، اور حسنین کریمین جیسے جنتی نوجوانوں کے سردار کے آپ والد ہیں۔ خود میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بارہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، آپ کا مقام اور آپ کو اپنے اہل بیت میں شامل کر کے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے الگ امتیاز شرف بخشا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر عبادت ہے، حضرت علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر خیر سننا بھی عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس سے اپنے اپنے بن جاتے ہیں اور بیگانے بیگانے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شان عطا فرمائی ہے، مختصر وقت میں بیان ناممکن ہے، مگر آپ کے شاید علم میں یہ بات ہو کہ نہ ہو۔ ہم تو شہری لوگ ہیں، مگر دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ جب وہ کسی وڈیرے کے گھر جاتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے یا اس کا قریب ہونے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے، جب کسی وڈیرے کے یہاں جاتے ہیں تو اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کے گیت گاتے ہیں، اور جو تعریف کرنے والے اشعار پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آسمان اور زمین کو ایک کر کے اس کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، وہ نوازتا رہتا ہے۔ وہ تو ایک علاقے کا وڈیرا ہے، ایک حصے کا جو ہے وہ بادشاہ ہوگا، یا اس گاؤں کا وہ سب سے بڑا امیر کبیر آدمی ہوگا، مگر شیر خدا حضرت علی تو وہ امیر سخی انسان ہیں کہ گھر میں ہو کہ نہ ہو، مانگنے والا آ جائے تو اسے خالی نہیں لوٹاتے ہیں۔ تو ان کی تعریف جتنی کی جائے گی، یقیناً وہ اپنی قبر سے ہم گناہ گاروں کو دیکھ رہے ہوں گے، ہمارا بیٹھنا بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری نیت بھی جانتے ہیں، ہمارے عمل سے بھی واقف ہیں، اور صرف اتنا نہیں بلکہ جو ان کا عاشق ہوتا ہے وہ رب کا بھی عاشق بن جاتا ہے، جو حضرت علی کا محب ہوتا ہے وہ رب کا بھی پیارا بن جاتا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض و عناد رکھتا ہے رب تعالی اسے بھی مردود قرار دیتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ کافروں نے، یہودیوں نے سازش کرتے ہوئے ایک فقیر کو بھیج دیا۔ آپ نماز ادا کر رہے تھے اور ان مسجد کے باہر موجود یہودیوں اور عیسائیوں کو اس بات کا علم تھا کہ علی کے پاس ابھی کچھ ہے نہیں، مگر ہے رسول اللہ کا داماد، ولایت کا بادشاہ ہے، کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا آزماتے ہیں۔
آزمانا بھی صرف آزمانا نہیں بلکہ مذاق کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کے امیر کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے حضرت علی کے پاس بھیج دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ غریب و فقیر آپ کے پاس آ کر آپ کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ کے لیے کچھ عطا کر دیجیے۔ آپ نے کہا آپ داماد رسول ہیں نا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مرتبہ اور مقام ملا، مقام غوثیت، وہ نظر علی کی برکت ہے کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں نے تعلیم مکمل کر لی نا تو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا اور کہا بیٹا تم لوگوں کو تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اجمی ہوں، یعنی غیر عربی ہوں، اور یہ سارے عرب کے لوگ ہیں، بغداد میں عربی بولی جاتی ہے، میں فارسی کا رہنے والا ہوں، فارس اور ایران سے آیا ہوں میں، تو میں کیسے ان کے سامنے گفتگو کر سکوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب عطا فرما دیا خواب میں 7 مرتبہ۔ دوسری رات میں حضرت علی خواب میں آئے اور خواب کے اندر ہی 6 مرتبہ لعاب عطا کر دیا۔ حضرت علی اور حضور کے لعاب کی کیا برکت ہوئی کہ غوث اعظم بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر واز کرتے تھے، پوری دنیا میں جہاں جہاں ولی موجود تھے، ان کے مریدین موجود تھے، اللہ تعالیٰ منبر غوث اعظم سے ان تمام تک ان غوث اعظم کی آواز کو پہنچا دیا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں میں نام آتا ہے، تو اندازہ لگائیے حضرت علی کی شان کیسی ہوگی۔ کوئی غوث اعظم کے در پر چلا جائے تو وہ منگتا خالی نہیں لوٹتا، تو شیر خدا کے در پر کوئی جائے اور خالی کیسے آ جائے؟ وہ فقیر آ گیا، کہا حضور اللہ کے لیے کچھ دے دیجیے۔ آپ اس وقت بظاہر خالی ہاتھ تھے، کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے اس کی مٹھی پکڑی، اس پر دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر، اور کہا فوراً مٹھی بند کر لو، اور جس نے تمہیں بھیجا ہے ان کے پاس جا کر مٹھی کھولنا۔ جیسے ہی وہ فقیر وہاں سے چلتا ہے، سامنے جو دین دشمن لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دین کا مذاق اڑانے کی خواہش مند لوگ، وہ وہاں سے گزرا فقیر، تو کہا کیا ملا؟ کہا بس مٹھی پر دم کر دیا ہے۔ کہا کہ اچھا ذرا کھول کر تو دکھا۔ کھول کر دیکھتے ہیں تو خالی مٹھی تھی، سورہ فاتحہ شیر خدا نے پڑھا تھا، حضرت علی کی سورہ فاتحہ کے دم میں وہ اثر نکلا۔ جیسے ہی اس فقیر نے اپنی مٹھی کھولی، اللہ تبارک و تعالی نے دم علی کی برکت سے اس مٹھی کو اشرفیوں سے بھر دیا تھا۔ تو ایک فقیر آ جائے وہ خالی نہ جائے، تو ہم تو حضرت علی کے فقیر ہیں، ہم تو اہل بیت کے فقیر ہیں، تو ہم کیسے یہاں سے خالی لوٹ سکتے ہیں؟ آج کی محفل صرف محفل نہیں، آج کی نشست صرف نشست نہیں، آج کی نشست مسجد میں بیٹھ کر گویا ذکر علی عبادت ہے، میرے محبوب کا فرمان ہے، ہم عبادت بھی کر رہے ہیں اور حضرت علی کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پیدا ہوئے تو مفسرین اور شارحین نے محبت برا انداز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا لکھا۔ 13 رجب المرجب آپ کی ولادت ہوئی۔ بہت سے لوگوں نے آپ کو گود میں لیا۔ آپ کو بھی پتہ ہے جب یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے میں بچے کو لے لوں، دیکھوں کیسا ہے، ہر کسی کو بچوں کو بھی ہاتھ میں لینے کی خواہش ہوتی ہے۔ جب مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو سب نے اپنے اپنی گودوں میں لیا، حضرت علی نے آنکھ نہ کھولی۔ جیسے ہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے چاچا کے بیٹے کو مجھے تو دکھاؤ کیسا ہے علی، جیسے ہی حضور نے گود میں لیا، حضرت علی نے آنکھ کھول کر بتا دیا کہ پہلی نظر پڑی ہے تو آمنہ کے لال پر پڑی ہے اور انہی پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ آنکھ کھولی تو سب سے پہلے حضور کو دیکھ رہے ہیں، پھر آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، اور آپ کے والد جناب ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا۔ آپ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ شخص ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد
نے آپ کا نام علی رکھا تو حیدر اور علی حیدر کرار آپ کا نام پڑ چکا تھا۔ پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر آپ حضور کا قرب مزید پاتے رہے، گویا بچپن ہی سے حضور کی تربیت میں ہوں۔ میں کہتا ہوں کوئی مدرسے کا جامعہ یا کسی یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر ہو، توتی بولتی ہو جس کے ہزاروں چاہنے والے ہوں، لاکھوں شاگرد ہوں، اس کا شاگرد کبھی بھٹک نہیں سکتا، اس کا شاگرد کبھی کسی پر ناحق آواز نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے میری تربیت ایسے استاد نے کی ہے۔ تو جس کو بچپنے سے پالا حضور نے ہو، وہ کیسے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں؟ یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ دقیانوسی باتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت میں بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ خود حضرت علی سیدنا زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ حضور کی ایسی تربیت حضرت علی کو ملی کہ جیسے ہی میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو جمع کیا اور بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور ختم نبوت عطا فرما دی ہے، تو لہذا لوگوں مجھ پر ایمان لے آؤ۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں اول من اسلم علی، اس اعلان کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی تھے۔ ایسی تربیت ملی کہ یہاں اعلان ہوا اور یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسی الفت اور محبت کا ثبوت دیا کہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تبھی آپ کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی کبھی غیروں کے آگے نہیں جھکائی ہے۔ یہ صفت اللہ نے صدیق اکبر کو بھی عطا فرمائی کہ آپ نے زمانے جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے نہ صدیق اکبر نے اور نہ ہی حیدر کرار نے کبھی اپنی پیشانی کسی غیر خدا کے آگے نہیں رکھی۔ اگر جھکی ہے صدیق اکبر اور حضرت علی کی گردن سجدے میں تو صرف اور صرف وحدہ لا شریک رب ہی کے حضور جھکی ہے۔ اسی مناسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے آگے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آتا ہے۔ اور پھر عموماً داماد کو فیملی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کے داماد کو وتھ فیملی کارڈ لکھے ہوئے کے ساتھ لے کر نہیں چلا جائے گا کہ آپ کو دعوت آئی وتھ فیملی، آپ اپنے داماد کو بھی ساتھ لے کر چلے جائیں، معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، وتھ فیملی کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچی کی شادی ہو گئی تو وہ بھی مائنس ہو گئی، بچے کی شادی ہو گئی تو وہ بھی عموماً مائنس ہو جاتا ہے۔ اب وتھ فیملی میں اپنے بچے رہ چکے ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو چھوٹے ہیں وہ رہ چکے ہیں، اور اگر خدا نہ کرے پوتوں کو نوازوں کو یا کسی اور کو لے جایا جاتا ہے دعوت میں تو کہہ دیتے ہیں بھائی وہ ہماری فلاں بہن نہیں آئی تھی نا، اس کی جگہ اس بچے کو لے آئے۔ وتھ فیملی میں کبھی بھی داماد کو شامل نہیں کیا جاتا۔ یہ حضرت علی کا شرف ہے حضور کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو اہل بیت میں اس انداز میں شامل کیا کہ صحابہ کہتے ہیں حضور نے ایک اونی چادر پہنی ہوئی تھی، کچھ دیر کے بعد حسن آتے ہیں، کچھ دیر کے بعد حسین آتے ہیں، کچھ دیر کے بعد حضرت فاطمہ آتی ہیں، سب کو اللہ کے محبوب اپنی چادر میں چھپا لیتے ہیں۔ پھر کچھ دیر گزرتی ہے کہ حضرت علی بھی آ جاتے ہیں، حضور بھی انہیں چادر میں لے کر اپنے اندر اس چادر میں داخل کر دینے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت فرماتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے اس خاندان سے ساری ناپاکی کو دور کر دے، انہیں خوب ستھرا اور پاک کر دے۔ اس آیت سے علماء نے بیان کیا کہ حضرت علی کی یہ شان ہے کہ اللہ کے محبوب نے انہیں اہل بیت میں شامل فرما دیا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شرف ہے۔ اور ویسے بھی خود میرے محبوب نے فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سارے انبیاء کا سلسلہ نسب اللہ تعالی نے
انہی کی پشت سے چلایا ہے، مگر اللہ تعالی نے میرا سلسلہ ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کی ذریت اور اولاد انہی کی صلب پشت سے رکھی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، مگر اللہ نے مجھے وہ شرف دیا اور میرے صدقے علی کو وہ مقام ملا کہ اللہ نے میری ذریت، میری اولاد اور میرے سلسلے کو، میرے اس نسب کو حضرت علی کے ذریعے سے جاری کر دیا ہے۔ تبھی آپ سیدوں کے سردار ہیں۔ جہاں حضرت علی کا نام آتا ہے، حسنین کریمین کا نام آتا ہے، خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا نام آتا ہے، عاشقان کی گردنیں جھک جاتی ہیں، کیونکہ یہ مقام تحقیق کا نہیں، گردن جھکانے کا ہے۔ جو ان کے آگے گردن رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گردن کو غیروں کے آگے جھکنے سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت علی کو شان عطا فرمائی ہے۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان علی ابن ابی طالب عنده علم الظاہر والباطن، یعنی حضرت علی کو اللہ نے وہ شان، وہ مقام، وہ رفعت دی ہے علمی اعتبار سے کہ حضور کے صدقے سے اللہ نے حضرت علی کو علم ظاہر اور علم باطن بھی عطا فرما دیا ہے۔ لوگ تو حضور کے علم ظاہر اور علم باطن کی باتیں کرتے ہیں، یہاں تو رسول اللہ کے صدقے سے اللہ نے حضرت علی کو یہ شان دے دی ہے کہ آپ بتا سکتے تھے کہ تم گھر میں کیا کھا کر آئے ہو، کیا چھپا کر آئے ہو، کیا رکھ کر آئے ہو، کیا رکھ کر نہیں آئے ہو۔ تبھی تو وہ حضرت علی کی روایت ملتی ہے، آپ کو وہ مقام اور وہ آنکھ ملی ہے، جسم میں وہ طاقت ہے، آنکھ کو وہ شرف ملا ہے کہ آپ قبر کو دیکھتے نا تو قبر والے کا حال جان لیا کرتے تھے۔ آپ کسی کو دیکھتے تھے تو اس کے گناہ، اس کے ثواب زندگی کے کس شعبے میں کھڑا ہے، شقی ہے، بدبخت ہے، نیک بخت ہے، سعید ہے، سب اللہ کی عطا سے جان لیا کرتے تھے۔ یہ تو حضرت علی کی اولاد حضرت امام جعفر صادق کے نالین کو اٹھانے کی برکت سے اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو مقام دیا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھ لوں تو مجھے پتا چل جاتا تھا کہ اس بندے نے آج کون سا گناہ کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کے نالین اٹھانے والے کو رب یہ مقام دے سکتا ہے تو ان کے دادا پر دادا کو رب نے کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علمی اعتبار سے خود میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت علی نے خود روایت کیا اپنی اس شان والی حدیث کو، فرماتے ہیں انا دار الحکمتی وعلی بابها، میں علم کا گھر ہوں، میرے محبوب فرماتے ہیں میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس دروازے کی کیفیت کیا تھی؟ محل کتنا بڑا ہوتا ہے اور دروازہ اتنا سا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، آپ مسجد کو دیکھیں ماشاءاللہ بڑی عالی شان ہے، دروازے اتنے سے ہیں، اگر کسی کا دروازے اتنا چوڑا ہو جس کی چوڑائی کا کوئی انتہائی نہ ہو تو آپ اندازہ لگائیے محل اور وہ گھر کتنا بڑا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا مقام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے، حضور کے صدقے سے مجھے وہ علم ملا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو سورہ فاتحہ تو بہت دور، بسم اللہ کے با کی تفسیر میں سارا قرآن، سارا دین، سارا علم، ساری شریعت اس انداز میں بیان کر دوں کہ اس خزانے کی چابیاں، جن خزانوں پر وہ کتابیں جمع ہو جائیں، وہ سارے مکتب، ساری لائبریریاں، ان کی چابیاں علاقے میں اونٹ پر لاد کر لے جا رہی ہوں۔ اللہ نے مجھے علم کا وہ سمندر عطا فرما دیا۔ ایک لائبریری میں ہزاروں کتابیں آ سکتی ہیں اور اس کی اتنی سی چابی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اونٹ جس کی چابیاں اٹھا کر چلیں اس مکتب، اس لائبریری کے اندر علم کا کتنا بڑا خزانہ ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ جو میرے محبوب علم کا شہر ہے نا، اور میں اس کا دروازہ ہوں،
مجھے ہی اللہ نے وہ علم دیا قرآن کا کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا شروع کر دوں تو ختم نہ ہو، سمندر کے سمندر سیاہ بن جائیں، میں لکھتا رہوں، بس میرے محبوب کی شان بھی ختم نہ ہو، قرآن کی تفسیر بھی کبھی ختم نہ ہو۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ ذکر علی ویسے تبھی تو عبادت کہا ہے کہ عبادت کرنے سے دل کو تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ حضرت علی کے ذکر سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ذہنی اور قلبی سکون مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نکاح کی بات آئی تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح کے پیغام کے لیے لوگوں کو روانہ کیا اور کہا یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو آپ کی شہزادی سے نکاح کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا صغیرۃ، تم دونوں کے مقابلے میں وہ چھوٹی ہے، لہذا جب حضرت علی کا نکاح کا پیغام آیا اور وہ بھی سیدنا عثمان غنی کے کہنے پر، لوگ علی کو تو مانتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے گیت تو گاتے ہیں، مگر انہیں اس بات کا علم نہیں کہ فاطمہ الزہرا سے نکاح تو رب کی مرضی تھی مگر سبب عثمان غنی بنے تھے، جو سبب بنے انہی کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے پیغام کے لیے سیدنا عثمان غنی نے آپ کو تیار کی، یعنی حضرت علی کو نکاح کے لیے تیار کیا، کہا کہ تم پیغام دو فاطمہ کے نکاح کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے ان کو رکھوں گا، ان کے اخراجات کیسے پورے کروں گا، نکاح کے بعد جو ولیمہ سنت ہے میں اس کو کیسے کروں گا۔ دوست کا اصرار تھا نا، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی گہرے دوست تھے۔ دوست ایسا ہوتا ہے جو دین کے کاموں میں ساتھ دیتا ہے۔ اگر معتکفین کے بھائی آ جائیں، ان کے دوست آ جائیں اور وہ معتکف اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے رشتہ داروں سے باتوں میں لگ جائے، پھر اس کے اعتکاف کا کیا مقصد ہے؟ دوست انسان کو دین کی راہ پر لے کر آتا ہے۔ اب نہ کہ یہاں پر قرآن کا درس چل رہا ہو، آپ کا باہر بھائی انتظار کر رہا ہو اور کہے جی جلدی سے آ جاؤ 2 منٹ کی بات کرنی ہے، آپ کہہ دو نا بابا قرآن کی بات ہے، قرآن سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے، حدیث کی بات چل رہی ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے، حضور کا ذکر چل رہا ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کی سوچ اعتکاف میں بن گئی، آپ نے اپنے بھائی کو منع کر دیا، آپ نے اپنے دوست کو منع کر دیا، نہیں ہو سکتا، میں اعتکاف میں، گویا اعتکاف کا معنی ہے لغوی دھرنا دینا، میں رب کے دربار میں آ کر بیٹھ چکا ہوں، اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک میرا رب راضی نہ ہو جائے گا۔ یہ آپ نے اپنے گھر والوں تک پیغام پہنچا دیا نا۔ سچ کہہ رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جانتے ہوئے رب تعالی آپ کو اعتکاف کا نور ضرور عطا فرما دے گا۔ تبھی تو اس اعتکاف کا نام نور اعتکاف رکھا ہے۔ تربیتی اعتکاف تو بہت ہوتے رہے، ہماری تربیت نہیں ہوئی، ہم کسی کی کیا تربیت کریں گے۔ یہ جو آپ کے مدرسین آپ کے پاس تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ یقیناً وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کے قدموں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں، وہ دین کے طالب علم ہیں، رسول اللہ کے مہمان، آپ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جہاں 365 دن اپنے جامعہ یونیورسٹی میں ہاسٹل سسٹم کے ساتھ رہتے ہیں، مگر آپ کی تربیت، آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے قرب ملانے کے لیے اپنی اس گھر والی لائف کو چھوڑ کر آپ کے لیے یہاں پر آئے ہیں، یہ آپ کے مہمان ہیں۔ تو بس میں اتنا کہہ رہا تھا، میں اپنی بات کروں، ان شہزادوں کی کیا بات ہے، یہ تو رسول اللہ کے مہمان ہیں، میں اپنی تربیت نہیں کر سکا تو میں آپ کی کیا تربیت کروں گا۔ مگر دوست انسان کو اچھا مل جائے نا، سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی بڑے گہرے دوست تھے، تو عثمان غنی نے فرمایا آپ نکاح کا پیغام دینا، آپ کیوں نہیں دیتے؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں، میں کیا کیسے کروں گا، اخراجات کیسے پورے کروں گا، ولیمہ جو سنت ہے وہ کیسے کروں گا۔ مگر آپ نے دوست کے کہنے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آستانے تک یہ پیغام پہنچا دیا۔
اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی شہزادی جو ایک ملک کی نہیں، ایک شہر کی نہیں، جنت کی شہزادی ہے، بلکہ شہزادیوں کی سردارہ ہے، مالکہ ہے، جب جنت کے قیامت کے دن خاتون جنت گزر رہی ہوں گی نا تو اللہ تعالیٰ 70,000 حوروں کے درمیان خاتون جنت کو جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ وہ شہزادی کا نکاح کی بات ہے۔ ہمارے یہاں تو بیٹی کا جب رشتہ آتا ہے تو ہزاروں بار سوچتے ہیں کاروبار کیسا ہے، کیا نہیں ہے۔ اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور اتنی فکر رکھتے ہیں، بھائی عاشق رسول ہے، قرآن کا خادم ہے، حضور کا علیہ الصلاۃ والسلام سے الفت اور محبت رکھنے والا ہے۔ رزق کیا چیز ہے؟ آپ سچے عاشق بنے نا تو آپ ہاتھ کو جھاڑیں گے نا یوں تو میل نکلنے کے بجائے نا پیسے نکلیں گے۔ دولت تو اللہ تعالیٰ خنزیروں کو بھی دے دیتا ہے، اور خنزیر بھی خنزیر ہے بیچارہ، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ رسول اللہ کے دشمن بھی آج مالدار ہیں، دین کے دشمن بھی مالدار ہیں۔ میرے محبوب نے مالداری نہیں دیکھی، میرے محبوب نے دیکھا کتنا وفادار ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کتنا پیارا ہے۔ خیبر کا موقع ہے، ایک دن حضرت صدیق اکبر کو جھنڈا دیا، دوسرے دن عمر فاروق، اسی دن حضرت عمر فاروق کو بھی جھنڈا ملا، یکے بعد دیگر صدیق اکبر عمر فاروق کو جھنڈا دیا، پھر کہا شام کے وقت اب کل جھنڈا اس کو ملے گا جو رب کا بھی پیارا ہے، اس کے حبیب کا بھی پیارا ہے، اور وہ بھی رب کو پیارا اور اس کے حبیب کو پیارا بن چکا ہے۔ سارے لوگ خواہش میں تھے کہ جھنڈا مجھے ملے، کہ بشارت ملی تھی کہ وہ رب کا پیارا، رب اس سے محبت کرتا ہے، وہ رب سے پیار کرتا ہے۔ سارے آگے آگے بڑھ رہے تھے، مجھے مل جائے مجھے مل جائے۔ حضرت علی اس وقت بیمار تھے، مگر بات ہے نا مالکوں نے جب چن لینا ہوتا ہے نا کام کے لیے تو پھر اگر مگر کی بات نہیں ہوتی، کوئی آ نہیں سکتا، خود صفیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ حضرت علی حجرے میں آرام کر رہے ہیں، خیمے کے اندر ہیں، بیمار ہیں، آنکھ سے پانی نکل رہا ہے۔ کہا علی کہاں ہے؟ فجر کے بعد میرے محبوب نے فرمایا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے فوراً کہہ دیا وہ بیمار ہے، جھنڈا ہمیں مل جائے ہمیں مل جائے۔ کہا کہ نہیں، آج اللہ نے خیبر کا جو فتح کا جھنڈا دیا ہے وہ علی کے ہاتھ میں دیا ہے، یہ رب کا بھی پیارا ہے، اس کے حبیب کا بھی پیارا ہے۔ شہزادی کونین کے نکاح کی بات آئی ہے۔ میرے محبوب نے نہ دولت دیکھی نہ خاندان تو ویسے ہی اونچا تھا، نہ کچھ دیکھا جو آج ہم ڈیمانڈز رکھتے ہیں۔ حیدر کرار کا نکاح کا پیغام آیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ اس وقت خاتون جنت کی عمر 15 سال ہے۔ تب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح کا پیغام دے دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی امرنی ان ازوج فاطمہ ابن خدیجہ من علی ابن ابی طالب، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت خدیجہ کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دوں۔ پیغام خدا کا ہے، حکم رب کا ہے، اس لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شہزادی کا نکاح جنت کے سرداروں کے والد حیدر کرار کے ساتھ کر دیا تھا، اور یہ رب کا بھی حکم تھا۔ پھر جو امام حسن پیدا ہوئے، امام حسین پیدا ہوئے، پھر جو سیدوں کا سلسلہ چلتا رہا، آج بھی جو سیدوں کا خادم ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا ہے۔ جنید بغدادی خادم اہل بیت کی وجہ سے بنے ہیں۔ اتنا علم ہم سب کو بھی ہونا چاہیے کہ سید کا ادب کتنا ہوتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا میں سید ہوں، تحقیق کی ہمارے اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اہل بیت سے کتنی عشق و محبت تھی، کیسا پیار تھا کہ آپ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میں سید ہوں تو اس کے سلسلہ نسب کی تحقیق نہیں ہوگی، وہ جانے اس کا رب جانے۔ ہم پر اس قول کہ میں سید ہوں، نبی کی اولاد میں سے ہوں، اس کا ادب ہم سب پر لازم ہے۔ مگر آج افسوس، ہماری تباہی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو محبت کا حق ادا کرنا تھا وہ حق ختم کر دیا ہے۔ اس کے بعد
نکاح ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی، فرمایا فی کا مثل من عیسیٰ، علی تمہاری مثال تو حضرت عیسیٰ جیسی ہے، کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی اور ان کی ماں جیسی عظیم ماں پر جھوٹا الزام اور تہمت لگایا، فہلکا، وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ اور وہ گروہ احبتہ النصارى، وہ عیسائی کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی اور اتنی محبت کی کہ حتی انزلوہ بمنزلہ، حضرت علی کو اس منزل پہ لا کر کھڑا کر دیا، حضرت عیسیٰ کو اس منزل پہ لے آئے کہ التی لیس بہ، جو حضرت عیسیٰ کا مرتبہ اور مقام نہ تھا، میرے محبوب نے فرمایا وہ بھی برباد اور ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرمایا علی تمہاری مثال بھی تو ایسی ہی ہے کہ تمہارے بارے میں دو قسم کے لوگ ہو جائیں گے، ایک محبت میں اتنے آگے نکل جائیں گے، اتنے آگے نکل جائیں گے، تجھے حضرت آدم سے افضل کہہ دیں گے۔ آج لوگ موجود ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، انہیں اتنے اوصاف ان کے بڑھا دیے کہ نعوذ باللہ من ذالک، انبیاء سے افضل حضرت علی کو کر دیا۔ ان میں ایک گروہ یہ بھی نکلا کہ جس نے کہا خدا خدا ہے تو خدا کا ثانی حضرت علی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا کے برابر قرار دیا۔ اور پھر فرمایا کہ محبت کی جھوٹے دعوے میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایسے برباد ہو گئے کہ بس ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اور پھر دوسرا فرمایا اے علی تجھ سے بغض رکھنے والے، عداوت کرنے والے، وہ بھی بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ جس نے، میرے محبوب نے فرمایا جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا گویا اس نے رب تعالیٰ سے بغض رکھا ہے، اور جس نے علی سے سچی محبت کی ان کے حق کے مطابق تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے پیار فرمایا ہے۔ حضرت علی سے محبت مومنوں کی نشانی ہے اور بغض منافقوں کی نشانی ہے۔ تو فرمایا تجھ سے بغض اور عداوت رکھنے والا بھی بچ نہ پایا، تجھ پر تہمت لگاتا رہا۔ دیکھیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا قرآن کی تلاوت کرتا تھا، آپ کو پتہ ہے، پوری رات قرآن پڑھتا تھا، عبد الرحمن نام تھا اس کا، کسی کافر نے نہیں مارا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن کیا تھا، اس کا دماغ گھوم گیا تھا، صحبت غلط اختیار کر چکا تھا۔ وہ غلط صحبت اختیار کی وجہ سے دین دشمنوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا۔ اس نے کہا تجھے پتہ ہے نعوذ باللہ من ذالک علی مرتد ہو چکے ہیں، مشرک ہو چکے ہیں، داماد رسول پر شرک کا الزام لگ سکتا ہے تو میں اور آپ کون سے؟ عبد الرحمن بن ملجم کا ذہن بنایا گیا، اس نے کتنے دنوں تک تلوار زہر کے پانی میں ڈبو کر رکھی کہ وار خالی نہ جائے، ایک ہی وار میں مشرک اعظم کا میں کام تمام کر دوں۔ حضرت علی کی اقتداء میں نمازیں پڑھ رہا ہے، 19 رمضان المبارک کا دن ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے چہرے کی اس کیفیت کو دیکھ کر پہچان چکے، کیونکہ خود میرے محبوب نے اشارتاً کہہ دیا تھا کہ ایک وہ شخص ہے جو علی کا دشمن ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے محبوب نے حضرت علی کو پہلے ہی بتا دیا تھا، مگر رب کا فرمان مقدر، جو ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی، جو رب کی رضا ہے اس سے ہٹ کر کوئی ہمارے اسلاف اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے جا رہے ہیں، اس کو دیکھ لیا کہ وہ مسجد کی صف میں موجود ہے، اور پھر اس کو دیکھ کر مسکرا بھی رہے ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بہت محبت کرتا تھا، وہ آپ کی صحبت میں بیٹھتا تھا، آپ سے درس سیکھا کرتا تھا، اکثر اس سے
حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ تو خارجی لوگوں میں نہ بیٹھا کر، اپنے ان دوستوں سے دوستی ختم کر دے، کہیں تیرے ایمان کو برباد نہ کر دیں۔ لیکن وہ کہتا تھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں نا، ہم تو سب کی باتیں سن لیتے ہیں بھائی، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، ہم تو فلانے کی بات سن لیتے ہیں، ہم تو فلانے کی بھی بات سن لیتے ہیں، ہم تو بس چینل لگاتے ہیں، کوئی بھی آ جائے، نائک آئے کہ نائی آ جائے، جو بھی آ جائے، ہم تو سب کی باتیں سن لیتے ہیں۔ بھائی کوئی نائک ہو کہ نائی ہو، قرآن والوں سے سمجھنے کا ہوتا ہے، حدیث جو حدیث کے سمجھے ہوتے ہیں نا ان سے سمجھنے کا ہوتا ہے۔ کسی فنکار بدکار پورا سال ڈانس کرتے رہے، ناچ گانے کرتے رہے، رمضان میں آ کر قرآن کی تفسیر بیان کرے، وہ کیا تفسیر بیان کر سکتے ہیں؟ کیا ان کا مقام اور مرتبہ ہے؟ محرم کے مہینے میں شیعہ بن جاتا ہے، ربیع الاول میں عاشق رسول، جمادی الاول میں عاشق صحابہ، رمضان میں مذہبی اسکالر، اور باقی نہ جانے جوان بچیوں کی عزتوں کو پامال کر رہا ہوتا ہے، کبھی شادی کے نام پر، کبھی بے حیائی کے نام پر، بے غیرت انسان۔ تو ہم اس سے قرآن سیکھیں گے؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے خارجیوں کے ساتھ نہ بیٹھ، ان کی صحبت اختیار نہ کر، تیرا ایمان برباد ہو جائے گا۔ وہ کہتے نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ کیسا اس کی باتوں کا اثر ہوا، اس نے تلوار پانی میں ڈبو کر رکھی، زہریلی تلوار، زہر کے اندر اس نے کئی دنوں تک تلوار کو ڈبو کر رکھا، اس پر لگائے رکھا کہ وار خالی نہ جائے۔ حضرت علی نے اس کو دیکھ لیا، مسکرا دیے، نماز فجر کے لیے آگے بڑھے، سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نے تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ دیا نماز کے لیے، نماز فجر کی امامت میں، اس نے اپنے چادر کے اندر سے تلوار نکال دی اور تلوار نکال کر زور سے حملہ کیا 19 رمضان المبارک کی صبح و فجر کی نماز میں۔ اور پھر تلوار مارنے کے بعد دیکھا کہ حضرت علی کے جسم سے خون کا فوارہ نکل رہا ہے، تو کیا کہنے لگا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ داماد رسول کا خون کر کے یہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں کامیاب ہوا؟ وہ اپنی نظر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت علی نعوذ باللہ مشرک ہیں، اور مشرک کو مارنا ثواب ہے، جس طرح آج کے کچھ نادان قسم کے لوگ مزارات پر جا کر پڑھتے ہیں۔ توحید کا اگر انہیں اتنا ہی درد ہے، توحید سے اتنی ہی محبت ہے، تو جائیں چرچ میں، جائیں جہاں ہندو عبادت کرتے ہیں وہاں جا کر تبلیغ کریں۔ حضور کے عاشقوں اور اہل سنت کے لوگوں کو آ کر کلمہ پڑھا کر کیا بتانا چاہتے ہو کہ توحید والے ہو تم؟ نہ ان کی توحید سے کوئی لینا دینا نہیں۔ توحید وہی رب کے یہاں قبول ہے جو قل سے شروع ہوتی ہے۔ پیارے حبیب، توحید کا درس تو درس ہے، جب تک آپ کے دامن میں آ کر توحید نہیں پڑھے گا ہم اس کی توحید کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو رسول اللہ کے دامن میں آ کر چھپنے کے بعد ہی توحید قبول ہوتی ہے، ورنہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ پھر جیسے ہی 19 رمضان المبارک کو اس نے وار کیا، کہنے لگا خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لوگوں نے اسے پکڑنا چاہا، اس نے اپنے آپ کو مار کر ختم کر دیا۔ 2 دن آپ اسی علالت یعنی بیماری میں رہے، اور پھر 21 رمضان المبارک کو اپنے محبوب سے جا ملتے ہیں اور اس دنیا کو الوداع کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے اقوال جو ملتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہوتے ہیں، محبت کے، شعر و شاعری کے، ان میں سے اکثر حضرت علی کے قول نہیں ہوتے۔ ایسے اقوال اور ایسے اشعار تو کوئی امام مسجد نہیں کہتا جو اشعار حضرت علی کی جانب نسبت کی جاتی ہے۔ جن اشعار کے اندر لڑکا لڑکی سے محبت کر رہا ہے، اشعار حضرت علی کے شعر ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی کا علم اس لیے نہ تھا، اور ایسا نہ تھا، آپ تو قرآن کی بات کرتے تھے، حدیث کی بات کرتے تھے، اور آپ سے جب کسی نے پوچھا کہ بتائیے اے علی، اللہ کے محبوب کو سب سے پسندیدہ کون سا شخص تھا؟ ہم سب میں بہادر کون ہیں؟ اگر میں ممبر پہ کھڑے ہو کر پوچھوں بھائی بتاؤ، ہاں جی کون سا اچھا آدمی ہے، مسجد کا امام کون سا اچھا ہے، سارے چاپلوس یہی کہیں گے حضرت صاحب آپ ہی سب سے اچھے ہیں، آپ ہی سب سے اچھے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بھی کچھ ایسے لوگ چاپلوس موجود تھے، مگر حضرت علی انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بتاؤ بھائی بہادر کون ہے؟ سب نے کہا حضرت آپ، سب آپ ہی آپ کی رٹ لگا رہے تھے۔ بات یہ چل رہی ہے کہ صحابہ سے محبت حضرت علی کو کتنی تھی۔ پوچھا بتاؤ بہادر کون ہے، حضور کا سب سے بڑا عاشق کون ہے، حضور کی نظر میں سب سے محب کون ہے؟ سب نے کہا آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں۔ کہا نا، سب سے بڑا عاشق، سب سے بڑا محب اور سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور اس کے حبیب کی نظر میں بہادر میں نہیں، ابو بکر ہے۔ آپ نے خود فیصلہ کر دیا۔ اور وہ حدیث میں نے پچھلے سال بھی غالباً سنائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ کہا کہ اے علی کیوں مسکراتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر مسکرا رہے ہیں حضرت علی کو دیکھ کر۔ پوچھا ابو بکر آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ کہا کہ مجھے حضور کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے۔ کون سا؟ جس فرمان کو دیکھ کر اور یاد کر کے آپ مسکرا رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے حضور کا وہ فرمان، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے حضور کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ قیامت کی بھیڑ کے اندر افراتفری میں علی جس کی طرف اشارہ کریں گے نا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کیا فرمایا؟ علی جس کو دیکھ لیں، جس کی طرف اشارہ کر دیں، جس کے سینے میں علی کی محبت ہو، علی اس کو جنت میں بھیج دیں، رب اس کی شفاعت قبول کر لے گا۔ حضرت علی نے یہ بات سنی تو آپ بھی مسکرا دیے۔ کہا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا مجھے بھی حضور کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ حضور نے ایک موقع پر مجھ سے بھی فرمایا تھا علی تم نظر اسی پہ کرنا جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ تو بات تو ختم ہو گئی۔ صحابہ اور اہل بیت، قرآن کی آج کی تلاوت سورہ فتح کی آخری آیت بھی بتا رہی ہے، تاریخ میں لکھا ہے یہ آپس میں لڑے، یوں ہوا وہ ہوا۔ تاریخ لکھنے والا ایک مصنف ہے، ایک رائٹر ہے، اس کا اپنا ذہن ہے، اپنے ذہن کے مطابق اپنے الفاظ اور اپنی ترجمانی ان الفاظ کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ جو بھی کہے گا اپنے الفاظ میں کہے گا، مگر قرآن تو رب کا کلام ہے۔ قرآن فرما رہا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ جب رحم دل ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کی بات ہو، صدیق اکبر کی بات نہ ہو، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو جو مقام اور مرتبہ دیا، ہمارے لیے وہ بھی سلام۔ جو مقام عمر فاروق کو ملا کہ میرے محبوب نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، صدیق اکبر کے متعلق میرے محبوب نے فرمایا میں نے سب کا احسان جھکا دیا جس نے مجھ پر احسان کیا، مگر ابو بکر کا احسان قیامت کے دن رب تعالیٰ اپنا خاص دیدار کروا کر اتروا دے گا۔ عمر کے متعلق فرمایا کہ عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنی آسمان کے تارے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی عمر جبریل امین کو مل جائے، ساری زندگی 900 سال 1000 سال تک حضرت عمر کی شان بیان کریں تو حق ادا نہ ہو، وہ اللہ نے حضور کے صدقے سے عمر فاروق کو شان عطا فرمائی۔ عثمان غنی کا مقام یہ ہے، میرے محبوب کی 2 شہزادیاں عثمان غنی کے نکاح میں تھیں، یکے بعد دیگر، فرمایا میری اور بھی بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے ساری بیٹیوں کو میں عثمان ہی کے نکاح میں دیتا، کیونکہ یہ اتنے با حیا ہیں، رب کو اتنا ان کی حیا پسند ہے کہ رب کے فرشتے بھی ان سے حیا فرماتے ہیں۔ اور حضرت علی کے متعلق تو فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مددگار، اس کا علی مددگار ہے۔ لہذا یہ کہنا یا علی مدد، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ علی اسی کے مددگار ہیں جس کے رسول اللہ مددگار ہیں، اور رسول اللہ اسی کے لیے مددگار بنتے ہیں جس کا رب مددگار ہوتا ہے۔ یہ تو کری سے کری جڑی ہوئی ہے۔ لہذا جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے رب کی مدد کی حاجت ہے، وہ یقیناً رسول اللہ کو مددگار سمجھتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ کو اور اس کی عطا سے اس کے حبیب کو مددگار سمجھتا ہے، فہذا علی مولا، تو حضرت علی بھی اس کے مددگار ہیں۔ حضرت علی کے صدقے سے، خاتون جنت کے صدقے سے اللہ تعالی ہماری ہر معاملے میں غیبی مدد شامل حال فرمائے، اور ہمیں سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا خاص فیضان
ہم سب کی زندگیوں میں عطا فرمائیں، اور رب العالمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے سارے دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما دے، دشمنان صحابہ کو تباہ و برباد فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی مولا علی کے صدقے سے ہم خادمین قرآن کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ دیکھیے میرے پیارے و محترم بھائیوں، یہ آخری بات ہے، جتنے بھی معتکفین یہاں بیٹھے ہیں نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، ہم پر ان کی تعظیم لازم ہے، مگر وہ اعتکاف کو توڑنے والے کام کریں گے نا تو پھر تعظیم اور ادب بھی ختم ہو جائے گا، کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، اس کے حبیب کے مہمان ہیں، تبھی آپ کی تعظیم ہے، اور آپ رسول اللہ اور اس کے حبیب کے، اللہ اور اس کے رسول کے آپ جب مہمانی سے باہر نکل گئے تو کوئی تعظیم نہیں۔ مسلمان ہونے کا رشتہ محبت، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، یہ رشتہ قائم رہے گا۔ جو مسجد کے آداب کے خلاف معتکف کام کرتا ہوا نظر آیا، چاہے وہ 365 دن مسجد میں نظر آتا ہوگا، اس کو کسی بھی قسم کے اعتبار سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم مسجد پر آنچ برداشت نہیں کر سکتے، یہ فائنل فیصلہ ہے۔ آپ کے عمل کی وجہ سے مسجد پر آنچ آئی، نہ انتظامیہ قبول کرے گی اور نہ ہی آپ کی یہ نوجوان جو خدمت کر رہے ہیں یہ قبول کریں گے۔ آپ کو پیار اور محبت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ چھالیا، گٹکوں اور دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے گا۔ کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ملی، انتظامیہ کا فرد آپ کو مسجد کے دروازے کے باہر 1 سیکنڈ کے لیے بھی لے جائے گا اور وہاں کھڑا بھی کر دے گا نا، بغیر ضرورت کے، آپ اعتکاف سے باہر ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد کے آداب کو، لحاظ کو، مسجد میں جو دینی ایکٹیویٹی ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور شاید کوئی معتکف ایسا ہو، مجھے بتا دیجیے گا، کہ جو اپنے گھر سے پین اور قلم لے کر آیا ہو۔ کوئی بھی نہیں ہوگا میرے خیال سے، آپ لائیں ماشاءاللہ۔ ہمارے یہ اکبر بھائی نام، اکبر بھائی ماشاءاللہ پورا سال تو نہیں دکھے، چلو پین اور کاپی لے آئے تو اس بات پر ان کو معاف کر دیا، ایک سال اعتکاف کی اجازت دے دیتے ہیں، مگر اس کے علاوہ کوئی معتکف نہیں لایا۔ تو بھائی یہ باتیں سیکھنے کے لیے، یہ 10 راتیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملیں گی۔ آپ کے لیے یہاں پر جو ہمارے نور حمزہ کے شہزادے آئے ہوئے ہیں آپ کی تربیت کے لیے، تو آپ کے لیے تو آئے بھائی، ورنہ تو وہ اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ریان بھائی موجود ہیں یہاں پر، اور بھی دیگر ہمارے شہزادے یہاں پر موجود ہیں۔ وہ بھائی ہمارے اجمیر، مولانا اجمیر صاحب جو نور حمزہ میں پڑھتے ہیں، وہ کہاں سے آئے بتائیں؟ کراچی کو اس کونے سے، وہ نارتھ کراچی ہے غالباً، یا ایسے ہی کچھ وہاں سے آئے، کوئی یہاں سے تقریباً کوئی 45-50 کلومیٹر دور سفر کر کے یہاں پر آپ کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ کی یہ بات تو بنتی ہے نا کہ آپ جو ہے وہ ان مہمانوں کی بات مانیں، ان کا ساتھ دیں، جو یہ باتیں بتائیں، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، دیگر مسائل جو قرآن اور حدیث کے مطابق 3 اہم نشستیں ہیں، بلکہ 4 اہم نشستیں ہیں معتکفین کے لیے، آپ نمازی حضرات بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس میں میں سب سے کہوں گا کہ وہ سب شریک ہوں، خادمین قرآن لازمی طور پر شریک ہوں، اپنی تربیت کریں، اپنی اصلاح کریں، تاکہ وہ لوگوں کو جب کوئی پیغام دیں تو وہ بھی قرآن اور حدیث کا مجمع اپنے اندر سمائے ہوئے ہوں۔ حضرت علی کے نور کا صدقہ، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، التجاؤں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اور رب العالمین محبوب کے پیارے نام حضرت علی اور داماد رسول صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی حضرت امیر معاویہ خاتون جنت کے صدقے سے مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو اس ناچیز نے کہہ دیے سیدنا علی کی شان میں، ان کے صدقے سے اللہ تعالی ہمیں جلد بغداد معلی نجب اشرف شریف کی زیارت نصیب فرما دے، حضرت علی کے مزار کی زیارت عطا فرمائے۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔